ایف سی کالج سے انگلش میں ماسٹرز کیا تھا. اس کے بعد کچھ دوست جو تھے وہ انہوں نے نیشن میں ویکینسیز آئی ہوئی تھیں تو وہاں پر اپلائی کیا تو وہاں پر سلیکٹ ہو گئے. وہاں پر پھر رپورٹنگ سٹارٹ کر دی. بہت کچھ سیکھا اس وقت جب برتھب اس وقت آپ اپنے عروج پہ تھے ماشاءاللہ. آپ کا اس کو طوطی بولتا تھا. پھر نیشن میں, پھر نیوز میں, پھر واشنگٹن پوسٹ بھی ساتھ کیا, نیو یارک ٹائمز کیا, ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ جو ہے کوئی 15-16 سال اس سے منسلک رہا. اس سے ڈائریکٹلی میں نے 92 جوائن کیا ایز بیورو چیف. 7 سے 8 ایک پروگرام بھی کر رہا ہوں اسد کھرل اور سما غازی صاحب کے ساتھ. اب پتہ چلا عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک وہ ایسا میڈیا ہو جو کنٹرولڈ میڈیا ہو. بڑے بڑے ادارے جو ہیں انہوں نے 4-4-6 مہینے کی سیلریاں جو ہیں وہ دبا کے رکھی ہوئی ہیں. جو ادارہ اپنے ملازمین کو سیلریاں نہیں دے رہا اس کو اشتہارات نہ دیے جائیں. کلب کا کوئی 3.5-4 کروڑ روپے کا بجٹ تھا اور اس میں سے 2 کروڑ روپے ہمیں پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے. نواز شریف تھوڑی سی عوامی سیاست کرتے ہیں. شہباز شریف جو ہے وہ اچھے ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں, ایک بیوروکریٹک ایڈمنسٹریٹر ان کو کہا جاتا ہے. اب جو میاں صاحب کا نیریٹو ہے اس سے مجھے اختلاف ہے. مریم تو مجھے خود کچھ بار لگتی ہیں بس حمزہ اس طرح سے نیشنل پولیٹکس میں گرو نہیں کر سکے جس طرح سے بلاول کر گیا. اس میں دیکھیں میچورٹی, وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں. اب بلاول کی سیاست ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول کل کو وزیر اعظم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ میرے لیے اینا نے وزیر اعظم بننا تو نہیں بننا. کچھ نظریاتی لوگ عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے نظر نہیں آ رہے. اسماعیل ڈار کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ ڈیلیور کر سکے. ویسے فارغ وقت ملتے ہی نہیں. ہمارا ایشو بہت مائنر ہے. ہمارا ایشو صرف اتنا ہے کہ یہ جو قیمت والا کام ہے یہ غلط ہے اور اس کو اگر ہم دیکھیں گے کہ مخالفین اگر جاتے ہیں تو ہم بھی اس میں جائیں گے کہ یہ جو قیمت ریزرو پرائس ہے پہلے تو یہ کوشش کریں گے یہ ڈپٹی کلیکٹر یا سی ایم لیول پہ یہ مسئلہ حل ہو. اگر وہاں پہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے. اس ایشو پہ تو ہم ضرور جائیں گے. جی ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کے جو چیف گیسٹ ہیں وہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور لاہور پریس کلب کے سیکرٹری بھی ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ دی نیوز میں بھی کام کرتے رہے, ہم جنگ گروپ میں اکٹھے رہے. اس کے بعد یہ بول میں بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں, بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم بابا, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. برسا آپ سنائیں کیسے گزار رہے ہیں؟ اچھا, پچھلے دنوں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہیں, اس حوالے سے بتائیں. جی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس میں میری لیفٹ جو بازو ہے اس کو میں کچھ فریکچر آئے تھے تو اس کے 3 آپریشن ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بہتر ہے. اللہ کا یہ بڑا کرم ہوا. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا صحافت میں آنا کیسے ہوا؟ بس میں نے ایف سی کالج سے انگلش میں ماسٹرز کیا تھا. اس کے بعد کچھ دوست جو تھے وہ انہوں نے نیشن میں ویکینسیز آئی ہوئی تھیں تو وہاں پر اپلائی کیا تو وہاں پر سلیکٹ ہو گئے. وہاں پر پھر رپورٹنگ سٹارٹ کر دی. اس کے بعد 2000 میں نیوز جوائن کر لیا. وہاں آپ کی زیر سرپرستی کام کیا اور آپ سے بڑا کچھ سیکھا, بہت کچھ سیکھا. اس وقت جب برتھب اس وقت آپ اپنے عروج پہ تھے ماشاءاللہ. آپ کا اس کو طوطی بولتا تھا تو میں بھی کبھی ہمارے پہ بھی یہ نہیں, بڑا آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا بھی کام ہم نے دیکھو زیادہ. آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ عرصہ آپ نے انگلش اخبارات میں ہی کام کیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ برسب میں نے کہا کہ انگلش میں ماسٹرز کیا تھا, پھر نیشن میں, پھر نیوز میں, پھر واشنگٹن پوسٹ بھی ساتھ کیا, نیو یارک ٹائمز کیا, ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ جو ہے کوئی 15-16 سال اس سے منسلک رہا. تو بس چونکہ انگلش جرنلزم میں آ گئے تو پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کیا, لوکل میڈیا بھی کیا. اس کے بعد جب جو پرنٹ میڈیا تھا وہ سوئچ اوور ہونا شروع ہو گیا الیکٹرانک میڈیا میں تو پھر میں 92 کا پہلا بیورو چیف, نیوز سے ڈائریکٹلی میں نے 92 جوائن کیا ایز بیورو چیف. وہاں سے پھر بول آ گیا. جب بول لانچ ہوا تو بول میں اسپیشل کورسپونڈنٹ چلا گیا. بول بند ہوا تو اسپیشل کورسپونڈنٹ اے آر وائی میں رہا ہوں تقریباً 1 سال. پھر دوبارہ لانچ ہوا تو پھر میں نے ایز بیورو چیف وہاں پچھلے 3-4 سال سے کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ 7 سے 8 ایک پروگرام بھی کر رہا ہوں اسد کھرل اور سما غازی صاحب کے ساتھ. اب پتہ چلا. جی جی. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے پرنٹ میڈیا میں بھی بڑا اچھے لیول پہ کام کیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ بیورو چیف ہیں, تو آپ یہ بتائیں آپ کو زیادہ مزہ کہاں آیا, پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں؟
برصب سٹوری بنانے کا، سٹوری لکھنے کا جو مزہ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ نیوز اخبار جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایک اخبارات کی بہرحال ایک لمیٹڈ سی سرکولیشن ہے، اور سرکولیشن جہاں تک جاتی ہے وہیں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اب چہرہ جب ٹی وی پہ آتا ہے تو وہ سارے لوگ پہچان جاتے ہیں، تو آئیڈینٹی زیادہ جو ہے وہ ہے الیکٹرانک میڈیا میں، جبکہ کام کرنے کا زیادہ مزہ پرنٹ میڈیا میں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اب تک کا جو بحران آیا ہوا ہے اس وقت صحافت پہ بھی اور صحافیوں پہ بھی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ برصب انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہ رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ میڈیا تھا، کہ وہ یہ جو آزاد میڈیا ہے یہ ان کو میرا خیال ہے کہ پسند نہیں ہے۔ جو ان کے ابھی تک مجھے ان کے خیالات جس طرح سے وہ مثالیں دیتے ہیں چائنا کی یا ترکی کی، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک وہ ایسا میڈیا ہو جو کنٹرولڈ میڈیا ہو۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب جو تھے انہوں نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا تھا جب وہ منسٹر بنے کہ جی آئندہ میڈیا کا سکوپ نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ میسکو میں داخلہ نہ لیں، اس طرح کی باتیں وہ بندہ کر رہا ہے جو انفارمیشن منسٹر ہے، جس کا کام ہے کہ میڈیا کی پروموشن، لیکن وہی یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا جو ہے یہ میڈیا کا فیوچر نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی کہ کنٹرولڈ میڈیا ہونا چاہیے، اور یہ جو آزاد میڈیا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے بے تحاشا نیوز چینل جو ہیں وہ بند ہو گئے، اخبارات بند ہو گئے، جو ایڈز تھیں، ایڈورٹیزمنٹ تھیں۔ اب ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ خوراک کی نالی ہے یا سانس کی نالی ہے ایک اخبار یا چینل کے لیے۔ جب اشتہار ہی نہیں ہوگا تو چینل کیسے سروائیو کرے گا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ مالکان جو ہیں ہمارے وہ ڈائریکٹ کھولنا ہے، انہوں نے آپ پچھلے کئی سالوں سے اگر آپ ڈی جی پی آر سے یا پی آئی ڈی سے دیکھیں کہ انہوں نے کتنے اربوں روپے کے اشتہارات لیے، لیکن اگر تھوڑا سا گورنمنٹ نے اشتہارات کم کر دیے تو انہوں نے فوری طور پر ملازمین کو نکالنا شروع کیا۔ وہ ملازم بیچارے جو ان کے لیے دن رات خون پسینہ ایک کرتے ہیں، ان کو انہوں نے جاب سے فارغ کرنا شروع کر دیا، تو بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اور لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو ریورس کرنا پڑے گا۔ بابر بھائی آپ یہ بتائیں کہ اس بحران کا کوئی حل بھی ہے یا یہ بڑھتا ہی جائے گا؟ برصب ابھی تو یہ بڑھتا جا رہا ہے، جو وقت گزرتا جا رہا ہے بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چینلز بند ہو رہے ہیں، نئے چینلز بے تحاشا جو لوگ جنہوں نے نئے چینلز کے لیے لائسنسز لیے تھے وہ بھی لانچنگ نہیں کر رہے، بے تحاشا لوگ۔ میں یہاں پر سیکرٹری ہوں، یہاں پر ظاہری بات ہے کہ پریس کلب میں جو بیچارے بے روزگار ہیں ان کے پاس اور تو روزگار مل نہیں رہا، وہ بیچارے یہاں پر آ جاتے ہیں، ہم سے پریس کلب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کے فیوچر کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو کلب کیا کر سکتا ہے؟ پھر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو سیلریاں نہیں مل رہی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو نوکری سے نکال دیا گیا، دوسرا بڑا ایشو جو ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سیلریاں نہیں مل رہی۔ بڑے بڑے ادارے جو ہیں انہوں نے 4 6 مہینے کی سیلریاں جو ہیں وہ دبا کے رکھی ہوئی ہیں، سیلریوں میں کٹ لگ رہے ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک چیز ہے۔ بڑا پریشر، ہم بھی پریشر ڈال رہے ہیں، اسلام آباد سے بھی ہم کنیکٹڈ ہیں، کراچی کے پیچھے سیکرٹری اور صدر آئے ہوئے تھے، ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جائے کہ یہ جو اشتہارات ہیں اس کی مد میں جو پیمنٹس کرتے ہیں اداروں کو، وہ ادارے جو اپنے ملازمین کو سیلریاں نہیں دے رہے ان کی پیمنٹس روک لی جائیں، بلکہ ڈائریکٹلی پریس کلب اور یونین سے رابطہ کر کے ان ملازمین کو ڈائریکٹلی پیسے دیں، اور گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو انشور کرے کہ جو ادارہ اپنے ملازمین کو سیلریاں نہیں دے رہا اس کو اشتہارات نہ دیے جائیں، اور اس وقت تک اشتہارات نہ دیے جائیں جب تک پریس کلب اور یونین جو این او سی نہ دے کہ جناب اس ادارے کی سیلریاں پوری ہیں، آپ اس کو اشتہار دے دیں۔ یہ جو بلیک میلنگ ہے مالکان کی، یہ اب ختم ہونی چاہیے، ختم ہونی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پریس کلب کے آپ سیکرٹری بھی ہیں، پریس کلب کے جو کھانے کے حالات ہیں یا جو انٹیریئر جو ڈیکوریشن ہے اس کی بہتری ابھی چاہیے، ریکوائرڈ ہے، تو اس کے لیے کیا اقدامات ہیں، کیا منصوبہ بندی ہے؟ اچھا برصاحب ایک چیز میں کر دوں کہ کلب جو ہے وہ گورنمنٹ کی گرانٹ، ڈونیشنز، یہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس سے جو انکم ہوتی ہے اس پہ چلتا ہے۔ یہ کرونا آ گیا، کرونا کی وجہ سے گورنمنٹ ہمیں جو گرانٹ دیتی ہے اس میں ایک بڑا کٹ لگ گیا۔
کٹ یہ لگا کہ وہ سارا گورنمنٹ نے جتنے پورے پنجاب کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن تھے، پریس کلب تھے، ان سب کی جو پیسے تھے وہ ڈائیورٹ کر دیے کرونا فنڈ میں. اس کی وجہ سے تھوڑا سا فائنانشلی ہمیں سیٹ بیک لگا. تو اب انشاءاللہ ایک گرانٹ آ رہی ہے ہمیں، تو ہماری پلاننگ ہے، پروگرام ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں. جہاں تک کینٹین ہے، کینٹین جو آپ کو پتا وہ ٹوٹلی سبسیڈائزڈ ہے، یعنی کہ ہم 1,60,00,000 روپیہ اس کا سالانہ بجٹ ہے، جس میں سے 60-70 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سبسڈی جاتی ہے. تو اتنی سبسڈی کے باوجود کوشش یہ کی جاتی ہے کہ چاہے جتنے بھی فائنانشلی ہمارے حالات ٹائٹ ہوں، لیکن کینٹین جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے. تو اللہ کے فضل سے کر رہی ہے، اور کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کینٹین میں جو کھانا ہم دے رہے ہیں اس کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، امپرووڈ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ کھانے کا سٹینڈرڈ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس سال کا پریس کلب کا ٹوٹل بجٹ کتنا تھا اور اب تک کتنا لگ چکا ہے؟ دیکھیں کلب کا کوئی 3.5-4 کروڑ روپے کا بجٹ تھا، اور اس میں سے 2 کروڑ روپیہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، کچھ ڈونیشنز آتے ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک تو اس دفعہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کرونا آ گیا. کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ کلب ہٹ ہوا، پریس کانفرنس ہوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ پورے 4-5 مہینے پریس کلب کا یہ نیچے ہال بند رہے. تو وہ جو ایک بڑا سورس آف انکم تھا ہمارا، جو پریس کانفرنس کے ذریعے سے آتا تھا، سیمینارز کے ذریعے سے آتا تھا، وہ بند ہو گیا. کرونا کے دوران کرونا کے لیے گورنمنٹ نے جو گرانٹ رکھی تھی وہ ممبران تک پہنچائی، اور یہ سارے جو کام ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہ اس سال انتہائی فائنانشلی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ کلب کی سروسز ہم نے کنٹینیو کی ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پریس کلب کے اب الیکشن آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں شیڈول بتائیں کہ یہ دسمبر میں ہوں گے یا جنوری میں ہوں گے، اس حوالے سے. اچھا بٹ صاحب، لاسٹ ٹائم یہ ایک ایشو آیا تھا کہ بہت سارے جو دوست تھے انہوں نے یہ کہا کہ کلب کے الیکشن دسمبر میں 29, 30, 31 اسی دنوں میں ہوتے ہیں، آخری ہفتے میں. تو اس وقت بڑی شدید سردی ہوتی ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ جناب یہ تھوڑا سا موسم بہتر ہو. یہ ایک تجویز ہے، زیر غور ہے، لیکن اس پہ ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہے. تو ابھی یہ فیصلہ گورننگ باڈی اور جنرل کونسل کرے گی. آپ نے نواز شریف کی حکومت کو، شہباز شریف کی حکومت کو بڑے کلوزلی دیکھا، تو آپ ان کو کیسا حکمران پاتے ہیں؟ اور نواز شریف 3 وزیر اعظم بننے کے بعد اب ان کی سیاست میں جو چینج آئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست برسات دونوں بڑی ڈفرینٹ ہیں. نواز شریف تھوڑی سی عوامی سیاست کرتے ہیں، شہباز شریف جو ہے وہ اچھے ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، ایک بیوروکریٹک ایڈمنسٹریٹر ان کو کہا جاتا ہے. تو شہباز شریف نے 10 سال یہاں پر چیف منسٹر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کا کام بڑا ہوا، اس دور میں میڈیا بھی بڑا گرو کیا، میڈیا انڈسٹری نے بھی گرو کیا، اشتہارات کی بھرمار تھی. اگر میں دیکھوں تو اس وقت بے تحاشا چینلز بھی آئے، تو میڈیا کے لیے وہ 10 سال اچھے تھے. ڈی جی پی آر میں بے تحاشا فنڈز دیے گئے، وہ فنڈ جو ہیں آگے اخبارات اور چینلز کو گئے. تو ظاہری بات ہے کہ ایک ورکر جب اتنے فنڈ آ رہے ہیں تو اس سے ورکر کی بہتری ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ٹھیک تھا. لیکن اب جو میاں صاحب کا نیریٹو ہے اس سے مجھے اختلاف ہے. سیاست اگر سیاسی طور پر لڑائی لڑنی تو سیاسی طور پر لڑیں، اداروں کو ویک نہ کریں، اداروں کو کمزور نہ کریں. ادارے ہماری سلامتی کے ادارے ہیں، تحفظ کے ادارے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی اگر پالیسی سے اختلاف ہے تو گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، یہ ہر ایک کا جمہوری اور آئینی حق ہے. لیکن اداروں کو ٹارگٹ کرنا، اس سے میرا خیال ہے کہ ملک کمزور ہوگا، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بالکل. اور مریم کی سیاست کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ مریم تو مجھے خود کچھ بار لگتی ہیں بٹ کیونکہ پہلے بھی ان کی جو پالیسی تھی، جس طرح سے انہوں نے جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنے اس کے بعد ایک دم وہ سامنے آئیں، اور انہوں نے پھر اس کے بعد حمزہ کی بجائے میاں صاحب نے ان کو اپنا فیوچر جانشین بنا لیا. لیکن ان کی جو پالیسیز تھیں اس سے میاں صاحب کی گورنمنٹ کو اس وقت بھی نقصان پہنچا، اس وقت بھی پی ایم ایل این کو نقصان پہنچ رہا ہے. سیاست میں ہر چیز جو ہوتی ہے آپ کو دھیمے انداز میں لے کے چلنی پڑتی ہے. آپ چیزوں کو توڑنے کی بجائے چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے، اور چیزوں کو بہتر آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ حکومت میں ہو. تو مریم بی بی کی جو سیاست ہے وہ تو پی ایم ایل این کو نقصان پہنچا رہی ہے.
تو آف کورس اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں, اداروں کو بدنام کر رہی ہیں, جس سے پارٹی کے اندر بھی اختلافات آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھی لیڈر بن سکتی تھیں, لیکن یہ جو ان کا نیریٹو ہے, یہ جو وہ نیریٹو لے کے چل رہی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور حمزہ جو ہے وہ کافی عرصے سے اندر ہے, تو حمزہ کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں, حمزہ شہباز شریف کا؟ حمزہ شہباز بٹ صاحب جس طرح سے ان کے تایا تھے, جس طرح ان کے والد تھے, حمزہ اس طرح سے نیشنل پولیٹکس میں گرو نہیں کر سکے جس طرح سے بلاول کر گیا. اس میں دیکھیں میچورٹی ہے, وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے کارڈز کھیل رہا ہے. مریم جو ہے وہ ایک انتقامی سیاست کر رہی ہیں, اور حمزہ فی الحال ان میں کہیں فگر آؤٹ نہیں ہے. اب بلاول کی سیاست ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول کل کو وزیر اعظم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ سب الٹیمیٹلی اینا نے وزیر اعظم بننا, تو اسی میں نہیں بننا. تو کوئی راستہ دیں گے ان کو؟ میرا خیال ہے بلاول بڑی میچورٹی کے ساتھ چل رہا ہے, بڑی سمجھداری کے ساتھ چل رہا ہے, اور ایک تو یہ کہ اس کا امیج بھی صاف ستھرا ہے, اس پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے سندھ اب. اور وہ آپ دیکھیں جس طرح سے گلگت بلتستان کی کیمپین چلا رہا ہے, بھی آپ اس کی عمر دیکھیں, اس میں جو پختگی ہے وہ دیکھیں, تو آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کا ایک بڑا لیڈر ہے, اور ظاہری بات ہے کہ انہی کے لیے یہ سارے بڑے عہدے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ عمران خان جو پہلے وعدے کرتے تھے حکمران بننے کے بعد وہ نظر نہیں آتے کہ ان پہ عمل درآمد, تو آپ کیسا حکمران سمجھتے ہیں, اور اگلے 3 سالوں کے لیے ان کی حکومت کہاں تک جائے گی؟ کامیاب ہوگی یا مہنگائی کا ایشو اور بے روزگاری کا ایشو ان کو لے ڈوبے گا؟ بس اب عمران خان صاحب جو ہیں اگر انٹرنیشنلی ایک اچھا فیس ہیں, اچھی تقریریں کر لیتے ہیں, پاکستان کو اچھا ریپریزنٹ کر لیتے ہیں, اور ایک جو غیر روایتی سیاستدان ہے. روایتی یہ ہے کہ ان ڈپلومیٹک ہیں, وہ جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے وہ نہیں یوز کرتے, سیدھی بات کرتے ہیں, ان میں یہ ان کی پازیٹیوٹیز ہیں. لیکن ان کا سب سے بڑا جو نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ ان کو گورننس اور ایڈمنسٹریشن کا کچھ بھی نہیں پتا. انہوں نے جو بڑے بڑے کارٹلز تھے, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, وہ کوئی پیٹل مافیا کا بندہ ہے, کوئی شوگر مافیا کا بندہ ہے, کوئی گندم مافیا کا بندہ ہے, وہ سارے لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے ہیں. کوئی نظریاتی لوگ عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے نظر نہیں آ رہے. وہ جو عمران خان صاحب ایک نظریہ لے کے چلے تھے, احتساب کا نظریہ. اب مجھے بتائیں کہ شہزاد اکبر کتنا نظریاتی آدمی, اس کو کیا پتا احتساب کیا ہے. پھر یہ تھا کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے گا, ایک عام آدمی کی عزت ہوگی, اور ساتھ رزاق داؤد ہے یا بابر ہے یا باقی سارے لوگ ہیں, یہ جہانگیر ترین چلیں, اب وہ علیحدہ ہے. لیکن جو نظریہ وہ لے کے چلے تھے, اس نظریے سے منسلک لوگ ان کے لیفٹ رائٹر نہیں ہیں, اور یہی فیلئر ہے عمران خان صاحب کی. ایڈمنسٹریشن گورننس پہ کنٹرول نہیں ہے, بیوروکریسی جو ہے وہ اس پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. پنجاب میں انہوں نے, میرے پاس سب سے بڑی فیلئر ایک ایڈمنسٹریٹر کی یہ ہوتی ہے, ایک پرائم منسٹر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پر غلط بندہ لگا دے, ایک ایسا بندہ جو وہاں پر سوٹ نہیں کرتا اس کو لگا دیا. اب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا گیا. ابھی تک اس فیصلے پہ مجھے تو حیرت ہے کہ ایک بڑا صوبہ جہاں پر ایک شہباز شریف نے 10 سال رول کیا, اس نے ایک گورننس اور ایڈمنسٹریشن کی ایک مثال چھوڑی, اور آپ نے اس کے مقابلے میں عثمان بزدار کو لگا دی. عثمان بزدار کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ ڈیلیور کر سکے. اس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے گورننس بھی آپ کے سامنے, ایڈمنسٹریشن بھی آپ کے سامنے, مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے, بے روزگاری بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اگلے 3 سال میں عمران خان صاحب اس مہنگائی پر, بے روزگاری پر قابو نہیں پا سکتے. فارغ وقت میں آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ بس فارغ وقت ملتا ہی نہیں. تو بھی 10:30 ہو. میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, صبح 10 بجے اٹھے, آفس چلے گئے, کچھ دیر کلب کے لیے آ گیا, پھر پروگرام کا ٹائم ہو گیا, پروگرام میں چلا گیا, 9-10 بجے گھر گیا, تھکا آ رہا ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھی کوئی فلم دیکھ لی, اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو بچوں کو لے کے ذرا باہر نکل گئے. اچھا فلمیں دیکھتے ہیں, اور کیسی فلمیں پسند ہیں؟ بس اب اچھی فلم ہونی چاہیے, کوئی سٹوری ہونی چاہیے اس میں, خاص طور پہ ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں, اس میں کوئی ایڈونچرز ہیں یا رومانس کی فلمیں ہیں, لو سٹوریز ہیں, فکشنز ہیں, وہ اچھی لگتی ہیں, دیکھتا ہوں. تقریباً روز ایک آدھی فلم دیکھتا ہوں. اور پاکستانی یا انڈین فلمیں یہ پسند ہے کہ نہیں؟ پاکستانی ویسے کڑیاں باندھی ہیں. میں تو پچھلے 5-10 سال میں کوئی پاکستان کی فلم نہیں دیکھی. اچھا انڈیا کی بھی کوئی بہت ہی اچھی, کوئی دوستوں سے پتا چلے یار یہ فلم بڑی اچھی ہے, دیکھ لینا, تو وہ پھر دیکھ لی. نہیں تو انڈین فلمیں کوئی اتنی رغبت سے نہیں دیکھتا, کوئی بہت اچھی ہو تو دیکھ لیتا ہوں. اچھا آپ کو میوزک پسند ہے, اور کون سے گلوکار پسند ہے آپ؟
میوزک پر صاحب میں نے کوئی اتنا ٹائم نہیں ملتا میوزک شیوزک سننے کا آپ کو آنیسٹلی، بس وہ گاڑی میں جو بھی لگا ہو وہی لگا رہتا ہے. اور کتابیں پڑھتے ہیں، کیسی کتابیں پسند ہیں آپ؟ بٹ صاحب لٹریچر پڑھا ہے، لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. کتابیں پڑھنے کا کسی دور میں بڑا شوق تھا. اب ویسے اب ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم ہی نہیں ملتا. جب آپ اتنا ہیکٹک کام ہے آپ کا، دفتر کا بھی بڑا کام ہے، ادھر پریس کلب کی بڑی ڈیوٹی ہے، تو آپ بابی کو اور بچوں کو ٹائم دیتے ہیں یا وہ آپ سے گلے شکوے کرتے ہیں؟ سر بہت زیادہ گلے شکوے بار صاحب، سارا ٹائم گلے شکوے. میرا مطلب کہ وائف جو ہوتی ہے اس نے وہ بیچاری کا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بچے باہر جانا چاہتے ہیں، یہ اتنی چیزیں ہیں، یہ شاپنگ کرنے جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. میرا یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو صبح سے 10 بجے سے نکلا ہوں، بھاگ رہا ہوں. تو کوشش ہوتی ہے کہ سنڈے والا دن جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دوں، کہیں نہ کوئی کہیں نہ کہیں باہر چلے جائیں، کہیں کھانا کھا لیں، کہیں ادھر ادھر لے جائیں. تو سنڈے کا ایک دن ہوتا ہے، اور اگر اس دن کوئی دفتر بلا لے یا کلب میں کوئی ایشو ہو تو پھر لڑائی ہوتی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا جو سب سے یعنی آپ دکھی دن کہیں گے وہ کون سا تھا؟ بس اب اس سال 18 جون کو میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ میرے سے ایسے لگتا ہے جیسے میرے سے جنت چھینی گئی. تو میرا خیال ہے وہ میری زندگی کا بڑا دکھی دن تھا. اچھا اور آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا؟ میرا عبداللہ، جس دن میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا میرا، وہ بھی ایک بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا. تو وہ ایک بہت بڑی خوشی کا دن تھا. اچھا یہ بتائیں گے جو پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو فیصلہ ہے، اس کے حوالے سے لوگ مختلف بیانات دے رہے ہیں، تو آپ نے تو وہ فیصلہ پڑھا بھی ہوگا، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوں گے اس حوالے سے کوئی بتائیں. میں یہ پورا 1 سال میں بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہوں. میں نے بے تحاشا وکیل بھی ہم نے کیا، SMBR، کیونکہ میں نے آپ کو پتا سیکریٹریٹ بیٹ کی ہے، وہاں پہ میرے سارے کانٹیکٹس ہیں. جتنی بھی چیف سیٹلمنٹ کمشنر کے پاس جو ہماری ہیئرنگ ہوئی ہے، کوئی بندہ نہیں آیا. اچھا گروپوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، پریکٹیکلی کوئی بندہ آج تک کسی جگہ پہ نہیں آیا. پھر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی پروسیڈنگ ہوئی، کیا کچھ پلیڈ کیا گیا. لیکن یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، 1-2 چیزیں ایسی ہیں جس پر تھوڑا سا ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی. اس میں ایک تو یہ کہ جو جتنے بھی قبضہ گروپ تھے، وہ لوگ جو کلیمنٹس ہیں، ان سب کے کلیمز کو اس نے اڑا دیا، ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا کہ 2005 کا ٹوپوگرافیکل سروے پڑا ہوا ہے، اس کے مطابق جو جہاں پر تھا، اس کے بعد جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ساری ایلیگل ہے. ساری ایلیگل ہے. ڈیولپمنٹ سے مراد کہ جتنے بھی لوگوں نے گھر بنائے ہیں وہ سارے ایلیگل ہیں. ہاں اس نے ایک تو دوسری بات یہ کہ اس نے ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی کا سٹیٹس ہے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک لیجسلیشن کے تحت یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے. اب اس نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہاں پر ایلیگل بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کی جائے اور ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو اب یہ کلب ارشد انصاری صاحب جو ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. جب یہ فیصلہ آ گیا ہے تو ہمیں وہاں پر ایک گرینڈ آپریشن کرانا چاہیے. جتنے انلیگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالنا چاہیے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کو یہ قبضہ گروپ سے صاف کرنا چاہیے. اس فیصلے میں یہ ہمیں بہت بڑا ایج ملا. اچھا یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ 17 سال پہلے 3.5 لاکھ روپے میں پلاٹ تھا، اس وقت اس کی ویلیو یہی تھی. اب اگر اس کی پلاٹ کی قیمت 17 سال کے بعد 1 کروڑ کے لیول کی ہوئی ہے تو اس میں تو وہ پورے پاکستان کی یا پورے لاہور کی قیمتیں اس طرح، تو یہ اب موجودہ نہیں بر صاحب یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہی پوائنٹ جو ہے اس پہ ہمیں شدید اختلاف ہے کہ اس کی قیمت جو ہے اس کا تعین جو ہے وہ 2005 سے ہوگا، آج کی ڈیٹ سے نہیں ہو سکتا. اس وقت تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جو 3.5 لاکھ روپیہ قیمت فکس کی گئی تھی نو پروفٹ نو لاس پہ، اس وقت پلاٹ اتنے کا ہی تھا. تو وہ جو ہے انشاءاللہ قیمت وہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ میں آپ کو یقین ہے. اچھا ایک یہ بھی تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ وہ بھی آپ کلیئر کر دیں کہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بی بلاک کا مسئلہ تھا، تو بقایا اے اور ای اور ڈی اور سی ان بلاک والوں کو کیوں کہا گیا کہ آپ کا بھی جو ہے نا وہ دوبارہ سے ایسٹیمیٹ لگایا جائے گا؟ نہیں یہ اس نے تو بی بلاک کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا، اس نے تو ایک اوورآل فیصلہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اب آگے جو ہائی کورٹ میں جانا ہے یا اس کے حوالے سے اپیل کرنی ہے، اس کے حوالے سے پریس کلب کی کیا پلاننگ ہے؟ بٹ صاحب ہمارے جو وکیل ہیں باقر رضا صاحب ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں، بڑا اچھا انہوں نے کیس پلیڈ کیا ہے.
وہ بھی دینی تو پر تیار ہیں, وہ سارے ایشو کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی بہتر وکیل, ان سے بھی بہتر کوئی ریونیو کا ایک اچھا وکیل کرنا پڑا تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمارا ایشو بہت مائنر ہے. ہمارا ایشو صرف اتنا ہے کہ یہ جو قیمت والا کام ہے یہ غلط ہے, اور اس کو اگر ہم دیکھیں گے کہ مخالفین اگر جاتے ہیں تو ہم بھی اس میں جائیں گے کہ یہ جو قیمت ریزرو پرائس ہے, پہلے تو یہ کوشش کریں گے یہ ڈپٹی کلیکٹر یا سی ایم لیول پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر وہاں پہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے. اس ایشو پہ تو ہم ضرور جائیں گے اور کسی تگڑے وکیل کے ساتھ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سیکرٹری انفارمیشن جو ہیں راجہ صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں, اور اس میں جو مین ہمارا جو ہے وہ ہے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن, اور ان کا بھی ایک لائر ہے. لاہور پریس کلب نے ایک اپنا لائر کیا ہوا تھا, اور اگر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا ہائی کورٹ میں ہمیں جانا پڑا, ہم وکیلوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی اچھے وکیل کے ساتھ واپس جائیں گے اور اس کیس کو پلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ برتا آپ کا. آپ نے بڑا, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے بڑا اعزاز بخشا کہ آپ نے یہاں پر آئے, اور میں تو بڑا خوش ہوں کہ ایک بندہ سینئر جس کو میں ایڈلائز کر رہا تھا, میرا انٹرویو کر رہا. نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ. بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا.